ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے حسن کلام، بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ، زبان کے استعمال کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سکھاتے ہیں اپنے بندوں کو، قل لعبادی یقول التی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ جو زبان ہم نے تمہیں دی ہے اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ نبیوں کے واقعات میں ایمان سکھایا جاتا ہے، نبیوں کے واقعات میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں دیکھیں، ایک بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جائیں، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ بغاوت کر چکا ہے، خدائی کا، ربوبیت کا اعلان کر چکا ہے۔ اور پھر ایک نصیحت یہ فرمائی کہ فقولا له قولا لینا، جب آپ دونوں اس سے گفتگو کریں، بات چیت کریں تو نرم بن کر نرمی سے بات کریں۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ بات سمجھ لے یا ڈر جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اب وہاں ان دونوں میں جو آپس میں بات چیت ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا۔ دیکھیں، ایک طرف نبی ہیں اور ایک طرف فرعون ہے، دونوں کا بات چیت کا انداز، دونوں کے الفاظ اور دونوں کے بات چیت کا سلیقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے پوچھا موسیٰ فما رب العالمین۔ الفاظ دیکھیں اس کے، عربی میں ماں کہتے ہیں ایک عام، کس چیز سے تمہارا پروردگار بنا ہے، کیا چیز ہے وہ تمہارا پروردگار، ماں رب العالمین۔ یہ جو رب العالمین کی طرف تم دعوت دے رہے وہ ماں ہے کیا، وہ چیز سونا چاندی کا بنا ہوا کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہ غصے میں آئے، نہ سختی، نہ کسی قسم کی جھنجھلاہٹ، فوراً کہنے لگے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، میرا پروردگار آسمانوں کا اور زمینوں کا پروردگار ہے، اگر تمہیں یقین ہے تو تم جان لو۔ فرعون جو ہے کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں کو پیدا کیا ہوں، اس لیے کہ اس کی پہنچ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو فوراً فرعون نے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے کہنے لگا سنتے ہو میں سوال ان سے کیا کر رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کس چیز سے بنا ہے ان کا رب، اور یہ اپنے رب کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسرا جملہ کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ جس رب کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے،
فرعون کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اپنے باپ کا بھی رب ہوں، دادا کا بھی رب ہوں. اس نے کہا کہ میں سب کا خدا ہوں، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آبا و اجداد کا بھی دادا ہوں، رب ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اوپر بات کہی کہ ربکم ورب آبائکم الاولین. فرعون کا تیسرا جملہ دیکھیں، غصے میں آ کر، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. نعوذ باللہ. ایک پیغمبر جو نرمی سے، شفقت سے، حکمت سے بات کر رہے ہیں، انہیں تیسرے جملے میں کیا کہہ دیا؟ لمجنون. لمجنون. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی غصہ نہیں، اس پہ بھی اپنا لہجہ بدلے نہیں، اس پہ بھی اپنی بات میں سختی نہیں لائے. کیا کہنے لگے؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. جس رب کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے. اگر تجھے عقل ہے تو سمجھ لے. اور فرعون اور غصے میں، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اگر میرے علاوہ تم نے کسی کو معبود کہا میں تمہیں قید کر دوں گا. اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا دونوں کا مکالمہ، دونوں کی بات چیت سنا رہے ہمیں. دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی. کیا نصیحت کی تھی؟ کہ قولا لہ قولا لینا. اللہ کا علم کامل ہے نا. اللہ کو مستقبل کا، فیوچر کا بھی علم ہے. اللہ کے پاس یہ علم تھا کہ فرعون کو ہدایت نہیں مل سکتی، فرعون بے ایمانی کی موت مرے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں جب آپ اس کے پاس جائیں تو کیا کہیں؟ قولا لینا. یہ ہے نرمی. کسی کی زبان میں، کسی کی بول چال میں نرمی اگر آ جائے، یہ حسن کلام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی کو اگر اللہ کوئی شکل دیتا، اس کا کوئی جسم بناتا، کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہوتی نرمی. سختی کو اگر اللہ کوئی شکل دیتا اور اس کی اس کا کوئی جسم بناتا تو پوری کائنات کی سب سے بدترین بد شکل مخلوق ہوتی. ایک طرف نرمی، اور پھر کیا فرمایا؟ ایک تو ہے ذاتی زندگی میں نرمی آئے، ایک ہے گھر کی اور آپس کی زندگی میں نرمی آئے. ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اپنے بندوں سے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو ہین ہو، لین ہو. زبان میں نرمی اور دل میں کیا ہو؟ دل میں بھی نرمی ہو، لہجہ نرم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اٹھائیں. زید بن ارقم صحابی ہیں، مسجد میں آئے. صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، جماعت کی نماز میں. سلام کیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ نماز میں بات چیت پہلے جائز تھا. چلو خاموش کھڑے ہو گئے. ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ. وہ غصے سے گھورنے لگے. زید بن ارقم کہتے ہیں نماز میں کہہ رہے ہیں دعا دے رہا ہوں اور تم مجھے گھور رہے ہو. وہ صحابی اور غور سے گھور کر دیکھنے لگے. ارے میں تو تمہیں دعا دے رہا ہوں، کوئی اور چیز تو نہیں. خاموش. سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کلم. کس نے کلام کی نماز کے دوران؟ اتنا ہی جملہ. صحابہ کہنے لگے زید بن ارقم. آپ نے ان کو بلایا. حضرت زید کہتے ہیں ما ضربنی ولا شتمنی. نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے سخت کوئی چیز کہی. فرمایا پہلے نماز میں بات چیت کی اجازت تھی، اب اللہ نے نماز میں بات چیت کو بند کر دیا ہے. الکلمۃ الطیبہ، نرم بول پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صدقے کا ثواب، سوچے کتنی بڑی نعمت ہے. ایک صحابی، ہم کتنی مرتبہ واقعات سنتے ہیں، کئی مرتبہ کہ مسجد میں ایک صحابی آ گئے، انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو مسجد کے کنارے ہی انہوں نے کیا کر دیا؟ زمین جو ہے ناپاک کر دی. صحابہ دوڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. فرمایا نہیں، آپ کی یہ نرمی، آپ کا یہ نرم برتاؤ
300 لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ گئے اپنے قبیلے میں اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کے نرم لہجے اور نرم برتاؤ سے سارا تعارف کرایا۔ اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بات کرنے کا ایسا جملہ تم استعمال کرو کہ جس سے کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ یہ سیکھنا ہے اور اس کے لیے آدمی کوشش کرے کہ میرا جملہ کسی کی عزت کو کم نہ کرے، میرا جملہ کسی کو حقیر نہ کرے۔ کوئی ایسا دین کے معاملے میں بھی میں کسی کو نصیحت کروں، کسی کو اچھی بات کروں، اس معاملے میں بھی مجھے سیکھوں کہ میں کیسے بات کروں۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ 40 سال تک انہوں نے ایک ہی مسجد میں اعتکاف کیا۔ جس مسجد میں وہ اعتکاف کرتے تھے رمضان المبارک میں، ایک صاحب نماز کے لیے آتے اور آ کر وضو کرتے، وضو میں ان کے پیر خشک رہ جاتے۔ 1 دن 2 دن 3 دن دیکھتے رہے، یہ تو غفلت نہیں ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اس بیچارے کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ وضو میں پیر کا دھونا مکمل فرض ہے، کیسے سمجھائیں؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے ایک کام دیکھو، میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، چلو میں وضو کرتا ہوں، ذرا تم دیکھنا میرا وضو کہیں صحیح تو نہیں، کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت نے وضو کیا، ایک ایک عضو دھوتے رہے، بتا دیکھو چہرہ صحیح دھویا میں نے، ہاتھ میں نے صحیح سے دھوئے، پیر صحیح سے دھوئے، کہیں خشک تو نہیں ہے۔ وہ آدمی توبہ کرنے لگا، حضرت وضو تو میرا صحیح نہیں ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ میں تو آج تک پیر خشک رکھتا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ پیروں کو مکمل دھونا چاہیے۔ تو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ یہ جو ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر، کیونکہ یہ چیزیں دلوں کو جوڑتی ہیں، یہ چیزیں آپس میں محبتیں پیدا کرتی ہیں، ایک لنک ہے، ایک تعلق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا، محبتیں اگر لوگوں کے دلوں میں اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم اپنے زبان میں نرمی اور دل کے اندر نرمی پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنا بھی بڑا علم آدمی کے پاس ہو، کتنا کوئی بھی ہو، لیکن زبان میں اگر سختی آ جائے لوگوں کی طبیعتیں اس سے متنفر ہو جائیں گی اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے استفادہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے آدمی ڈرے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر بنایا ایک علاقے کا۔ گورنر سوچیں کتنا بڑا عہدہ ہے، اور اس زمانے کے گورنر اللہ کے دین پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ گورنر کا مطلب صرف حکومت چلانا نہیں تھا خلافت کے زمانے میں۔ تو وہ صحابی گورنری میں رہتے ہوئے، عہدے پہ رہتے ہوئے، ایک آدمی ان کے پاس آیا بات چیت کرنے کے لیے۔ وہ صحابی ذرا غصے میں آ کر ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا، کیا کہا؟ اخزأک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کر دے۔ پھر فوراً احساس ہوا یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ اپنے پوزیشن، اپنے کرسی اور اپنے عہدے کے زوم میں آ کے میں نے کہا ہے، نہیں یہ بہت غلط میں نے کیا۔ یہ جو میں نے کہا نا، آدمی کو جو ہے نا کبھی اس کا علم، کبھی اس کا عہدہ، کبھی اس کا مال ایسے بڑے بول پر لاتا ہے۔ وہ سیدھے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت میری آخرت بگڑ رہی ہے، آپ کو یہ عہدہ مبارک ہو، میں اس عہدے سے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آخرت اس عہدے سے۔ سوچیں اللہ کسی کو بڑا بنایا، کسی کو بڑی جگہ رکھا، کسی کو کوئی اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، وہ بہت سنبھل کر بول، سوچ کر بول، زبان سے استعمال کرے، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ جو کسی کی دل آزاری کر رہا ہو، ایسا تو نہیں۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قولا لہ قولا لینا، نبی جی موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ اس سے نرم۔ علماء فرماتے ہیں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کون ہے؟
جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک واقعہ لکھا ہے. یہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا اعلان کیا، اس کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، کئی عرصے تک بارش ہی نہیں ہوئی. لوگ آئے، آ کر کہنے لگے آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہمیں بارش چاہیے، پانی چاہیے، ہمیں تو آسمان سے پانی برسا کے دیجیے. فرعون ہکا پھکا رہ گیا، یہ تو میرے بس میں ہے ہی نہیں، میں تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ کر رہا ہوں. اس نے سوچا ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں، کل آؤ، کل ہو جائے گا تمہارا کام. چنانچہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرعون جب رات کا وقت آیا تو اس نے اپنا لباس اتار کر بوسیدہ لباس پہن کر گدڑی پہن لی اور دریائے نیل کے کنارے جا کر کھڑے ہو کر چادر بچھا کر اللہ کے سامنے وہ سجدے میں چلا گیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرا دعویٰ کیا ہے، تو جانتا ہے حقیقت کیا ہے، یہ تو اصل ربوبیت تو تیری ہے، تیری اس ربوبیت کا واسطہ ہے ہم سب پہ بارش برسا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور آئندہ آنے والے دن اللہ نے بارش برسائی. سوچیں اللہ کیسے قبول کرنے والے ہیں. فرعون کہتا دوسرے دن انا ربکم الاعلی، دیکھو میں خداؤں کا خدا ہوں، دیکھو بارش میں نے برسائی. اللہ تعالیٰ کتنا مہلت دیتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کی مہلت، اللہ کی ڈھیل. سوچیں سب سے پہلے فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، وہاں پہ کوئی اس کو پکڑ نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے مجنون کہا، وہاں بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں آئی. یعنی کتنی مہلت اللہ اسے دے رہے. مہلت دیتے دیتے جب ایک وقت آیا پھر اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی. یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اس سے نرم گفتگو کرنا، کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، یہ بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. کہتے ہیں موسیٰ، فرعون اگرچہ کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہ تمہارا محسن ہے. بچپن میں تم نے اس کا نمک اور اس کی روٹی کھائی ہے. ہماری تعلیم اور ہمارا درس یہ ہے ہمارا کہ تم اپنے محسن کے ساتھ چاہے مقابلے میں کافر ہی کیوں نہ ہو، اپنے محسن کے احسان کا خیال رکھو. سوچیں اس کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے کہ محسن. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کہاں آپ کی پرورش ہوئی؟ فرعون کے محل میں، اسی کے گھر میں اللہ کے حکم سے پرورش ہو رہی ہے. لیکن جب بڑے ہوئے، جب نبوت آپ کو عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اے موسیٰ اس وقت میں تم اپنے محسن کے ساتھ اپنا برتاؤ صحیح رکھنا. نبی ہیں، اخلاق سے گرنے. اپنے ایک واقعہ عرض کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے آپ پر آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں، آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اعلان کیا یا بنی عبد المطلب، یا بنی کلب، یا بنی فہر، یا بنی ہاشم، سب آپ اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں. سب کے سب آ گئے اور آپ نے ان سے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی صداقت امانت پر دیکھی ہے، آپ کی بات پر یقین ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی بات مان لو، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. اگر تم لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے تو وہ عذاب کی لپیٹ میں تم آ جاؤ گے. اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اس نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا نعوذ باللہ. تف ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بددعا کی اور بددعا کر کے کہنے لگا الہذا جمعتنا، اس مقصد کے لیے آج آپ نے ہمیں جمع کیا. اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ شفیق رحیم نبی پر یہ کیا ابو لہب بددعا کر رہا ہے. فوراً وحی اتری. کون سی صورت آئی؟ سب کو پتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا. کس سوچیں یہاں چچا بھتیجے کا معاملہ ہے. چچا نے بددعا دی بھتیجے کو اور بھتیجا اس کے جواب میں کہنا چاہیے تھا نا. علماء فرماتے ہیں ہونا تو یہاں یہ چاہیے تھا
قل تبت یدا ابی لہب وتب، قل کہنا چاہیے تھا، نبی جی کہیے، کیا کہیے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سے پہلے کی آیت صورتیں دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد کی صورتیں دیکھیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا نہیں، اس معاملے کو میرے اوپر چھوڑیں، ہم اس معاملے کو آپ پہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب آپ کا محسن ہے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اس موقع پر اس ابو لہب چچا نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور خوشی کی وجہ سے اپنی باندی سویبیہ کو اس نے آزاد کیا تھا۔ کئی مرتبہ بچپن میں آپ نے اس کی گود میں کھیلا ہے، آپ کا محسن ہے۔ کوئی قیامت کے دن آپ کی امت میں سے قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ نبی اپنے محسن کو بد دعا دیتا ہے۔ یہ چیز آپ حد نے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے اوپر لے لیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ حضور اکرم اس دور میں کیا ہے معلوم؟ محسن کے احسان کو جاننا چاہیے دوستو۔ ہم سوچیں کتنے لوگوں کا ہم پر احسان ہے۔ سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، پھر آپس میں جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں۔ احسان فراموشی بالکل اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق ہے، بڑا خطرناک، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، اس انتقال پر ان کے بیٹے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو منافق، اور آ کر کہنے لگے آپ کا مبارک کرتا میرے باپ کے کفن میں آپ دیں۔ منافق کے جنازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کا کرتا دیا، صرف کرتا نہیں، اپنا لعاب مبارک عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے منہ میں آپ نے لعاب مبارک بھی ڈالا۔ کون ہے جس نے ساری زندگی مسلمان کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان اس نے پہنچایا تھا؟ حضرات علماء کہتے ہیں کیا وجہ تھی؟ آپ نے اپنا کرتا اس کے کفن میں، حالانکہ وہ تو منافق ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کتنی مرتبہ بھی آپ استغفار کر لیں وہ تو جہنم میں جائے گا۔ قرآن اتر رہا ہے اس کے بارے میں، 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے استغفار کریں وہ تو جہنم میں جائے۔ علماء فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے، اور آپ بڑے جسیم تھے، لحیم تھے، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی جو ہے باڈی بڑی، آپ اونچے قد کے تھے، آپ کی جسامت کافی بڑی تھی۔ کسی کا کرتا، کسی کا لباس اس موقع پر حضرت عباس کے جسم پر نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے اپنا کرتا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھ کر اس کا احسان آپ نے زندگی میں چکایا تھا۔ تو دو باتیں ہیں آج کے درس میں، ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ہمیشہ نرم گفتگو کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی گھر کے اندر خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد باہل بیت خیرا، اللہ جب کسی گھر کے اندر خیر و برکت کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جعل فیہم الرفق، ان گھر والوں کے اندر نرمی ڈال دیتے ہیں، باپ بھی نرم، ماں بھی نرم، بچے بھی نرم، مزاج میں نرمی، بات چیت میں نرمی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے ایک رحمت اتر رہی ہے، خیریں متوجہ ہو رہی ہیں۔ گھر میں، دوستوں میں، مصلے پہ بھی ہمیں کہا گیا سب سے بہترین نمازی کون ہے؟ سب سے بہترین نمازی وہ ہے جس کے مونڈے نرم ہوں۔ کیا مطلب؟ نرمی کا مطلب کوئی آگے کرے کوئی پیچھے کرے، مان لینا چاہیے، بات مان لینا چاہیے۔ اور جب کسی سے کوئی بات کہیں بہت اچھے طریقے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، مسئلہ پوچھنے کے لیے، بڑھیا تھی، بہت بوڑھی، حضرت سے آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس سے ہوا خارج ہو گئی۔ سوچیں عورت ذات، اور ایسا عمل ہو تو کیا اس کی شرمندگی، کیا اس کی، حدیث میں منع ہے
آواز کے ساتھ ریح کا خارج ہونا اور اس پر ہنسنا منع کیا گیا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں دوستو. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. عام طور پہ ہوا خارج ہوتی ہے، بچے مذاق کے طور پہ ہنستے ہیں. یہ قوم لوط کی عادتوں میں سے ایک عادت تھی. یہ انسانی فطرت ہے. چنانچہ اس عورت سے جب یہ عمل ہوا، حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے کہ کیا کریں. اس نے بڑی شرمندگی کے ساتھ مسئلہ پوچھا. حضرت نے کہا ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. عورت نے زور سے کہا. حضرت نے کہا مجھے سنائی کم دیتا، ذرا زور سے بولو. تو اس عورت نے ذرا زور سے مسئلہ. حضرت نے کہا ذرا اور اونچا بولو. اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے تم شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جو حرکت ہوئی ہے اس کی مجھے اطلاع نہیں ہے. زندگی پر حضرت کا یہ معمول تھا. وہ عورت جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تھی، حضرت اس سے یہی کہتے کہ زور سے بولو، سنائی نہیں دیا. یہ ہے کہ آدمی کس طرح معاملہ کرے. معاملات میں نرمی، بول چال میں نرمی. یہ دوستو کیوں؟ اس لیے کہ جہاں زبان میں سختی آئی، جہاں دل کے اندر درشتگی آئی، اللہ لوگوں کے قلوب سے محبتوں کو نکال دیتے ہیں. لوگ کٹ جاتے ہیں دوستو، کٹ جاتے ہیں. کٹ جائیں گے نا تو پھر کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون بہت ضروری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کی محبت سے کبھی بے نیاز مت ہونا. ہاں تہجد پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے. نہیں، لوگوں کی محبت سے کبھی بے نیاز نہ ہونا. یہ ضرورت ہے. محبت نہیں ہوگی تو کون بیٹھے گا یہاں؟ بولے محبت نہیں ہوگی تو کون سنے گا؟ محبت نہیں ہوگی تو کون بات کرے گا؟ اسی لیے آپ نے دعا سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ مجھے اپنے آنکھ میں چھوٹا بنائے رکھیے، لوگوں کی نگاہ میں محبت ڈال دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں محبت ہوگی تو ہی جڑیں گے. اور محبت کیسے آتی ہے؟ وہ نسخہ ہمیں دیا ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ زبان کی نرمی اور دل کے اندر نرمی ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو ہو رہا ہونے دو، جو کرنا ہے کر لو. گھر میں بھی ہوتا ہے، بچے جو کرنا ہے کریں، ڈانٹے نہیں. سختی کا مطلب لہجے میں سختی نہ ہو، سختی کا مطلب دل میں سختی نہ ہو. ورنہ تو تربیت مکمل اسی کو کہتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر ایک ہاتھ میں چاقو رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں مرہم رکھتا ہے، تبھی اس کا آپریشن مکمل ہے. تبھی اسی طرح باپ اور استاد نرم گرم. سختی کا مطلب یہاں حدیث میں جو منع کیا گیا، لہجوں میں، زبان میں، الفاظ میں سختی، یہ چیزیں دلوں کو توڑتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حسن کلام کی، طیب کلام کی اللہ ہمیں نعمت سے سرفراز فرمائے. ہمارے سلیم بھائی کے ماموں صاحب جو ہے سخت بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالی صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نستغفرک ونستہدیک. اللہم انا نستغفرک ونستہدیک. یا اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ مغفرت لینے کے لیے ہم سب ہیں. تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے ہمیں توفیق دی، تو ہمیں مغفرت دینا چاہتا ہے. یا اللہ، یا اللہ ہم بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اساتذہ کو، پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ امت کی جان مال پر رحم فرما. یا اللہ پوری دنیا میں امن سلامتی عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی پیدا فرما. بچوں کی جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ عورتوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما. یا اللہ مردوں کی، جوانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما. یا اللہ جو انتشار، اے اللہ جو فسادات، اے اللہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے. اپنے کرم سے امن کی چادر پھیلا دے. اپنے کرم سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنی حفاظت میں، اپنی سلامتی میں لے لے. یا اللہ اپنی حفاظت میں، اپنی سلامتی میں لے لے. یا اللہ، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پٹ رہے ہیں، اے اللہ کٹ رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما لے. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی، عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ
اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.